اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Abdurrahman bin Abu Bakr that his father said, we were in the company of the Messenger of Allah, peace be upon him, that he observed, should I not inform you about the most grievous of the grave sins? The Holy Prophet repeated it 3 times and then said, associating anyone with Allah, disobedience to parents, false testimony or false utterance. The Holy Prophet was reclining, then he sat up and he repeated it so many times that we wished that he should become silent. Anas narrated from the Apostle, peace be upon him, about the major sins. He, the Holy Prophet, observed, associating anyone with Allah, disobedience to parents, killing a person, and false utterance. Ubaidullah bin Abu Bakr said, I heard Anas bin Malik saying, the Messenger of Allah, peace be upon him, talked about the major sins, or he was asked about the major sins. Upon this he observed, associating anyone with Allah, killing of a person, disobedience to parents. He, the Holy Prophet, further said, should I not inform you about the gravest of the major sins? And in the connection observed, false utterance or false testimony. Shoba said, it was most probably false testimony. Umru bin Muhammad bin Bakir, Ibn Muhammad Naqib, Ismail bin Ali Saeed Jariri, Abdurrahman bin Abi Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کروں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹی بات کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے. قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اٹل حقیقت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے جو بات نبی کے منہ سے نکلے وہ اٹل ہوتی ہے. اس لیے یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہ کہتے تو اچھا ہوتا.
یحییٰ بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر، انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور قتل کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ محمد بن ولید بن عبد الحمید، محمد بن جعفر، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، کسی نفس کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان بڑے گناہوں میں سے شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی بات کہنا، یا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ جھوٹی گواہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔